ہے, اس ملک کو آزادی ہم نے دلانی ہے, تو میں پھر اس دن آپ سے پوچھوں گی, میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گی. ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں, آپ کو, آپ کے لانے والوں کو, آپ کے اگلوں کو, آپ کے پچھلوں کو, کہ ہم نہیں ڈریں گے, ہم نہیں جھکیں گے. آپ کو ڈرنا پڑے گا, آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو ہم تابع کریں گے, آپ کا منہ سر نیچا کریں گے آئین پاکستان کے آگے. اور اگر کوئی چیز بالا تر ہوگی, مقدس ہوگی, وہ میرے ملک کا, میرے وطن عزیز کا آئین ہوگا. اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ جیلوں سے کس کو ڈراتے ہو؟ ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, اور ہمارے چمڑے کے کاروبار بھی نہیں ہے, ہم نے کوئی چھوٹی بڑی سرجری بھی نہیں کرانی, ہم نہیں جائیں گے لاہور چھوڑ کے. ہمارا یہ وطن ہے, اور اس وطن کی حفاظت کے لیے, اس وطن کو سر بلند رکھنے کے لیے, اس غیور عوام کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں. میرے ملک میں اگر کوئی اعلیٰ ہوگا, کوئی برتر ہوگا, وہ میرے ملک کا آئین ہوگا, اور کوئی کمتر ہوگا, نیچا ہوگا, چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوگا, وہ آئین پاکستان کے نیچے ہوگا. اور اگر تمہیں یہ باتیں بری لگتی ہیں تو جاؤ, بھلے لگیں, جاؤ کراؤ ہمارے اوپر جتنے مرضی کیسز کرنے ہیں کراؤ, لیکن اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. ہم نہیں بیٹھیں گے ویل چیئر کے اوپر, ہم رونا دھونا نہیں ڈالیں گے. وہ شیر ہمارا بیٹھا ہے آ کے ادھر, 4 گولیاں لگی تھیں, اس دن سے زمان پارک میں بیٹھے ہیں. کبھی کیا بے پرکی اڑاتے ہو؟ وہ کوئی نواز شریف ہے, اور وہ کوئی شہباز شریف ہے, وہ کوئی زرداری ہے؟ تم چور, تمہاری نسلیں چور, تمہارے اگلے چور, تمہارے لانے والے چور. اور ہمارا منہ مت کھلوائیے گا کہ کس کس طرح سے تم لوگ آئے ہو. تم لوگوں نے سیاست کو دھندا بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری بیٹی جو کارنامے کر کے گئی ہے نا, اس وطن کے ایک ایک صحافی کو پتا ہے, ایک ایک صاحب حیثیت نالج رکھنے والے کو پتا ہے کہ یہ پاور کوریڈورز میں آنے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو. ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہم عین اس کو جہاد سمجھتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں, نصب العین بنا لیتے ہیں, پھر کیا ڈرنا, کیا زندگی, کیا موت. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے دن ہیں عزت سے گزاریں گے, آن سے گزاریں گے, شان سے گزاریں گے. تم بھگوڑے آج بھی ہمارے سی ایم آفس پہ, ہمارے پرائم منسٹر آفس پہ قبضہ کر کے اوقات کیا ہے؟ میں جس کو آج بڑی عزت پیاری ہے نا, اور جو بڑا غیرت مند بنا ہے, میں اس کو چیلنج کرتی ہوں, کسی مال میں کسی جگہ پہ اپنی شکل دکھا. چپڑاسی تو چھوٹا لفظ ہے, دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے, ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے. ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو. الیکشن کمیشن ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کا منصوبہ بنائے, اور ہم اف تک نہ کریں. کیوں؟ ہم کریں گے, ہم بولیں گے, ہم آپ کو آپ کی اوقات بھی بتائیں گے, آپ کو آئینہ بھی دکھائیں گے. وہ دکھانا میرے ملک کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے. ہم سیاست میں جھک مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم ٹیٹیاں لگانے کے لیے نہیں آئے, ہم منی لانڈرنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. لہٰذا جو جس کی جتنی اوقات ہے وہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے, اور ڈریں اس وقت سے. آج میرے ملک کا ایماندار جو بھی جس بھی پیشے سے وابستہ ہے, اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. وہ چاہے کوئی کاروباری ہو, اس کو کاروبار بچانا مشکل ہے. کیوں؟ تم لوگوں کی وجہ سے. تم ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہو. ہم اس قبضے سے جان چھڑائیں گے, اور عوام جان چھڑانا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تم کبھی لیب کے اندر کبھی کوئی ڈڈو تیار کرتے ہو, کبھی کوئی تجربہ کرتے ہو, سارے فیل ہوں گے. آ کے نکلو تو صحیح. ہمیں پتہ ہے آپ کا ڈرنا, آپ کا کانپنا ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ جائز ہے, کیونکہ تم لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام ووٹ کی جگہ پہ جوتا مارے گی. تم ہمیں کیمپین کر کے دکھانا, تم ہمیں حلقوں میں نکل کے دکھانا. اور الیکشن کمیشن میں تمہیں بتاتی چلوں, تم نے ہمارے زندہ پاکستانیوں کو مردہ قرار دیا تھا. اور بے شرمی اور ڈٹائی کا عالم یہ, کسی ملک میں ایک شخص کے ساتھ یہ کیا جاتا, پورا کا پورا الیکشن کمیشن معطل ہوتا. اور تم نے 4 ملین کو مردہ قرار دے کے اور کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا. آنا ہے آئین پاکستان نے, عمل درآمد ہونا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو تم بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کر رہے ہو. کیونکہ بنانا ریپبلک کو بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ بندروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط جو کر دیا گیا ہے,
ایک جو نوٹنकी باز جاتا ہے تو دوسرے کو بٹھاتے ہو. مثلاً آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جیسا بہادر بیٹا وہ جمدائی چودھری ہے، وہ یہ نقوی سے ڈر جائے، وہ جو بیٹھا ہوا 2-2 ٹکے کی رشوت لیتا ہے یہ اس سے ڈر جائے، یہ شہباز شریف سے ہم ڈر جائیں؟ ہم نہیں ڈریں گے. لہٰذا اپنی اوقات میں رہیں. اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ پاکستان اجڑ چکا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. مجھے جب بنگلہ دیش کی میں تاریخ پڑھتی ہوں یا جتنی سنا ہے یا دیکھا ہے، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. سب کی آنکھوں کے سامنے ہمارا وطن 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے غرور اور انا اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھی. یہ انہوں نے ضد کی. آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو، ہر ذی شعور پاکستانی، کم پڑھا لکھا اسکالر مزدور وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا، اس نے حقیقی آزادی دلائی اپنے بنگلہ دیشیوں کو. آج وہ عزت اور غیرت سے جیتے ہیں. آج ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں بنتی. آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے. اور جب ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی گئی اس ملک کے ساتھ، جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو یہاں پہ سو کالڈ اپنے پپٹس کے تھرو، جن کو آج ہم لفافہ کہتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ عام پاکستانیوں کو بتاؤ کہ اچھا ہوا دفع ہو گئے. ہر وقت ان کا سیلاب میں ڈوبے رہتے تھے، غریب سے تھے اور کبھی ان کی شکلوں کے اوپر یہ بات کرتے تھے، بے شرم بے غیرت. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، سونے کی مرغی کو ذبح مت کریں. اور سب سے پاپولر جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 22 کروڑ عوام آپ کو وہاں جا کے چھوڑے گی جہاں پہ تم کو پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا. کوئی فورس ہے 22 کروڑ کے برابر کی؟ لے آنا. پھر ہمارا اتنا ہی صبر آزماؤ جتنا ہم برداشت کر سکیں. ہماری چادر اور 4 دیواری کا پہلے بھی تقدس پامال ہوا. اور اس وقت میں یہ بتاتی چلوں، یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں نا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. کراس کرنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ ہم کسی جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی میرے ملک میں مقدس گائے نہیں ہے، صرف ایک ہی مقدس چیز ہے، وہ آئین پاکستان ہے. اور جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا اس طرف، ہم اس مقدس آئین پاکستان کو مقدس ترین درجہ دیتے ہیں اور اسے وہ درجہ دلانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم آئین شکن نہیں ہیں، ہم آئین شکن ٹولے کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان بھائی، آج میرا بھائی فراز، مجھے بڑا دکھ ہے جس طرح سے انہوں نے ان کو مارا. وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. جب ہمیں پکڑیں گے تو ہم یہ جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے سیاسی کارکن جیلم میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. جس طرح سے انہیں گھسیٹا، جس پولیس آفیسر نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہے، میں انہیں وارن کرتی ہوں اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو.